ہیوی گاڑیوں کے خلاف شہر میں پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن، مختلف مقامات سے 200 سے زائد گاڑیاں ضبط کر لی گئی۔ گاڑیاں بلدیہ امپاؤنڈ یارڈ منتقل، لائسنس، کاغذات اور فٹنس سرٹیفکیٹ دکھانے پر ہی گاڑی واپس ملے گی۔ تفصیلات کے مطابق 8 اپریل کو 37 گاڑیاں ضبط ہوئی، 9 اپریل کو 80 گاڑیاں شہر کے مختلف علاقوں سے بلدیہ امپاؤنڈ یارڈ لائی گئی، 10 اپریل کو 35 جبکہ 11 اپریل کو 21 اور 12 اپریل کو 32 گاڑیاں ٹریفک پولیس نے ضبط کی۔ آج بھی 20 سے زائد گاڑیاں ٹریفک پولیس نے تحویل میں لے کر بلدیہ امپاؤنڈ یارڈ منتقل کر دی ہیں۔ امپاؤنڈ یارڈ منتقل ہونے والی گاڑیوں میں ڈمپرز، واٹر ٹینکرز، ٹرک اور دیگر ہیوی وہیکل شامل ہیں۔ ہر گاڑی کو کم از کم 72 گھنٹے ڈیٹین کیا جا رہا ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان اور حقوق العباد آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے نمائش چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مسلم ممالک سمیت اقوام متحدہ کو غزہ میں ظلم اور بربریت روکنے کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم، 50,000 افراد شہید، 1 کروڑ سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں ظلم و بربریت کے خلاف کراچی نمائش چورنگی پر فلسطین فاؤنڈیشن کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطین میں جاری مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے MWM کراچی کے صدر مولانا صادق جعفری نے کہا کہ فلسطین فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کراچی میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج جاری رہیں گے۔ کراچی کا انشاءاللہ مرکزی مظاہرہ ہوگا اور جہاں جہاں اسرائیل کی نابودی کے لیے اور فلسطین غزہ کے حق میں مظاہرہ ہو، ریلی ہو، اس میں شرکت کرنا بحیثیت مسلمان ہمارا آپ کا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کے رہنما قاضی احمد نورانی نے کہا کہ فلسطین ایسا خطہ ہے جہاں ہر بسنے والوں نے حقیقت میں اپنی زمین، اپنے آپ کو ملک کے لیے قربان کرنے کا عہد کیا۔ مسلم ممالک کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں امریکہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج دنیا بھر کے نام نہاد مسلم حکمراں بے حمیتی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہیں فکر ہے کہ کہیں امریکہ ان سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کے اقتدار کے دن نہ سمیٹ دیے جائیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی نے کہا، غزہ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں جاگ جاؤ، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے لیکن تم دوسروں کے سامنے جھک رہے ہو۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطین پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل کے خلاف مختلف نعرے درج تھے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔ ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز 21 اپریل سے ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان میں 85,000 لوگوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے منع کر دیا ہے۔ پولیو کے قطرے نہ پلانے والے مجرم ہونے کے ساتھ اپنے بچوں کے بھی دشمن ہیں۔ تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وفاقی وزیر صحت کا پولیو سے متعلق بڑا دعویٰ۔ مصطفیٰ کمال کی پولیو آفس میں اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا 21 اپریل سے پولیو مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں 85,000 لوگوں نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے۔ کراچی میں 34,000 جبکہ ضلع شرقی کے 27,000 لوگ ویکسین نہیں پلا رہے۔ پورے پاکستان میں 44,000 ریفیوزلز رہ گئے ہیں اور 34,000 ریفیوزل جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے، وہ ماں باپ کراچی کے ہیں۔ 44,000 پورے پاکستان میں، اس کا 85% یعنی کہ 34,000 کراچی میں۔ وفاقی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک پولیو سے متاثر ہیں۔ پولیو ویکسین کسی سرکاری ادارے کی نہیں، یونیسیف کی خریدی ہوئی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں پلانے والا مجرم ہے، اپنے بچوں کا دشمن ہے، اپنی نسلوں کا دشمن ہے اور اس معاشرے کا دشمن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 21 تاریخ سے شروع ہونے والی کیمپین کو پورے پاکستان میں ہم کامیاب کروا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان اس پہلی دفعہ ہے
یہ پہلی دفعہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں ایٹ اے ٹائم سیم دن یہ پولیو کیمپین اکٹھے شروع ہو رہی ہے. پولیو مہم کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہمارے 4,15,000 ورکر گراؤنڈ پر موجود ہوں گے. ایم کیو ایم کے اراکین صوبائی و قومی اسمبلی بھی خدمات انجام دیں گے. کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. کراچی میں ایک بار پھر گیس بحران شدت اختیار کر گیا. گیس کی عدم فراہمی نے شہریوں کو مہنگی LPG خریدنے پر مجبور کر دیا. دہاڑی دار طبقہ اور گھریلو خواتین سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں گیس کی بندش، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. مارٹن کوارٹر، سولجر بازار، لانڈی، نارتھ کراچی سمیت کئی علاقوں میں گیس کی بندش سے شہری پریشان ہیں. کہیں گیس مکمل غائب ہے تو کہیں پریشر اتنا کم ہے کہ چولہا جلانا بھی ممکن نہیں. گیس کی عدم فراہمی نے شہریوں کو مہنگی LPG خریدنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ دہاڑی دار طبقہ اور گھریلو خواتین سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. سلنڈر بھی آ رہی ہے اور یہاں رش بھی ہے، لیکن یہاں بل وہی آ جاتا ہے مہینے کے ٹائم پہ، اور اپنا یہاں گھروں کا گیس بھی زیادہ، سلنڈر بھی زیادہ آتے ہیں. شہری کہتے ہیں LPG کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، مجبوراً خرید رہے ہیں، لیکن ہر کوئی اضافی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. ہمارا گھر میں گیس نہیں آ رہا ہے، میں غریب آدمی ہوں، رکشہ چلا رہا ہوں، ٹیرانوں پہ کچروں پہ لگ کے چون رہا ہوں، گھر لے جا رہا ہوں، اس پہ جو ہم لوگ گزارا کرتے ہیں. گھر پہ گیس نہیں آ رہی ہے اور LPG اتنی مہنگی ہے، جب دیکھو ہفتے میں 20 روپے یا 30 روپے بڑھ جاتی ہے، کمی پیشی ہوتی نہیں ہے اور ہم لوگ مجبور ہیں یار. پوش علاقے ہوں یا پسماندہ، گیس کی فراہمی میں تعطل نے سب کو متاثر کیا ہے. شہریوں نے حکومت اور سوئی صدرن گیس کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی مسلسل اور منصفانہ فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. ایسٹر کی آمد شہر کے بلدیاتی اداروں کے 8,000 بلدیاتی ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ اور پینشنرز کو ادائیگیاں نہ ہو سکی. صدر لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں ایڈوانس تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی گئی تو ایسٹر کا تہوار بطور احتجاج کراچی پریس کلب کے باہر منایا جائے گا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. اقلیتی برادری کا تہوار، مزدوروں کو تنخواہ کا انتظار. انتظامیہ کی نااہلی کے باعث اقلیتی برادری کو ان کے تہوار ایسٹر سے قبل ایڈوانس تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی نہیں کی جا سکی. مزدور سراپا احتجاج. صدر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سندھ سید ذوالفقار شاہ بولے، ایسٹر سے قبل مسیحی ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن ادا نہ کی گئیں تو بطور احتجاج تہوار پریس کلب کے باہر منائیں گے. دیکھیں، فائنینس رول ہے کہ کوئی بھی تہوار اگر 15 تاریخ کے بعد آتا ہے تو پھر اس میں جو ہے ایڈوانس تنخواہ دی جاتی ہے. یہ چونکہ 20 اپریل کو آ رہا ہے اور اسی طریقے سے کرسمس جو ہے 25 دسمبر کو آتا ہے تو ایڈوانس تنخواہیں ملتی ہیں. اس سلسلے میں کورٹ نے بھی احکامات جاری کیے ہیں. ہماری جو ہے مسیح اکابرین جو ہیں اور ان کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ ہمیں انشور کیا کہ اگر یہ جو ایسٹر کے وقت سے قبل ہماری تنخواہیں اور پینشن ادا نہ کی گئی تو ہم جو ہے بطور احتجاج جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں سمیت جو ایسٹر کا تہوار گھر پہ منانے کی بجائے جو ہے کراچی پریس کلب کے سامنے منائیں گے. مسیحی ملازمین کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھی ایسٹر کے تہوار پر ایڈوانس تنخواہ اور پینشن ادا نہیں کی گئی تھی. ایک روز قبل ادائیگی قبول نہیں کی جائے گی. پہلے بھی تنخواہ نہیں ملی تھی، ایک دن پہلے ملی تھی اور اس سے پہلے بھی ہمیں تنخواہ نہیں ملی تھی. اب بھی یہ کام نہیں کر رہے، جلد سے جلد کام کیا جائے تو وہ اچھی بات ہوگی. ایسٹر کی جی ہاں تنخواہ نہیں ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اس کی جلد سے جلد اس پہ تعاون کیا جائے، ہماری پریشانی کا حل کیا جائے. مسیحی ملازمین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر تنخواہوں کی ادائیگی کرے تاکہ وہ بھی اہل خانہ کے ہمراہ ایسٹر کی خوشیاں منا سکیں. کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں کھدائی کے دوران انسانی ہڈیاں کھوپڑی ملنے کا پراسرار واقعہ پیش آیا. ملنے والی کھوپڑی کے ساتھ لوہے کا تار برآمد ہوا. پولیس نے ہڈیاں تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی، جبکہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں دیکھیے. اس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچاؤ بازار میں نکلا ہے. بیٹے نے 30 سال بعد دوپٹے سے ماں کو پہچان لیا. اورنگی ٹاؤن بہادر کالونی میں پلاٹ پر کھدائی کے دوران انسانی ہڈیاں نمودار ہوئیں. 30 سال قبل زمین میں دبائی انسانی ہڈیاں، کھوپڑی اور دوپٹے نے سب عیاں کر دیا. بیٹا ہونے کا دعوے دار شاہ جہاں کہتا ہے آخری بار جب ماں سے ملا تو یہی گلابی دوپٹہ تھا. آج سے 5.5 سال پہلے جو ہے نا یہ مکان کسی اور کو بیچا
انہوں نے یہ ٹینک کھدائی کیا. کھدائی کرنے کے ٹائم میں جو ہے نا اس میں لاش نکلا بوری کے اندر. جب مجھے پتہ چلا, میں جب آیا ہوں آ کے دیکھ رہا ہوں کہ میرا والدہ کا وہ جو دوپٹہ تھا, وہ دوپٹہ میرا امی جو فوٹو وغیرہ لگایا کرتا تھا, چپل تھا. لیکن میں آگے میرا ہمت نہیں ہے, 4 دن سے میں ایف آئی آر لکھایا, لیکن پھر بھی جو ہے نا میرا آواز کوئی بھی نہیں اٹھایا. دیکھیے مجرم بھاگ جا رہا, لیکن پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ابھی. پلاٹ پر تعمیراتی کام کرنے والے عمران نے بتایا کہ پلاٹ فرید نامی شخص سے 5 سال قبل خریدا تھا. فرید عالم نامی شخص سے ممتاز بیگم دوسرا نکاح کر کے اس مکان میں آئی تھی. تو کھدائی کے درمیان تقریباً 5:30 میں نیچے چلے گئی. وہ نیچے جانے کے بعد اچانک سے ہڈیاں باہر آنے لگی, تو مزدور ڈر گئے. تو مزدوروں نے کہا کہ یہاں سے ہڈیاں نکل رہی ہے. جو ہڈیاں نکل کے اس کو سائڈ میں رکھ دیے, اور رکھنے کے بعد ہم نے پولیس کو اطلاع کر دی. پولیس انسپیکٹر عنایت اللہ مروت نے بتایا لاش ممکنہ طور پر 30 سال قبل لاپتہ خاتون ممتاز بیگم کی معلوم ہوتی ہے. بنگالی کاسٹ ہے, بنگالی خاندان ہے کہ 30-35 سال پہلے جو ہے نا ہماری والدہ ممتاز بیگم وہ لاپتہ ہو گئی تھی. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے شناخت کر لیا کہ یہ ہماری والدہ ہے. تو اس کے بعد کل رات کو ہم نے جو ہے نا اس کا ایف آئی آر کر دیا ہے 302 کا, اور ایف آئی آر 177/2025. ممتاز بیگم کے پہلے شوہر سے 3 بچے ہیں. پولیس نے انسانی باقیات کو تحویل میں لے کر مقدمہ شاہ جہاں کی مدعیت میں درج کر کے فرید عالم کی تلاش شروع کر دی. کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ جاوید قائم خانی سے T21. ایکسپو سینٹر کراچی میں 29ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش دوسرے روز بھی جاری رہی. ملکی غیر ملکی ٹیکسٹائل مصنوعات شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی. نمائش کا احوال بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. ایکسپو سینٹر میں رنگ رنگ ملبوسات کی نمائش. 7 ہالز میں سجی نمائش میں ٹیکسٹائل میں دلچسپی رکھنے والوں کا سیلاب امڑ آیا. مقامی بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے بھاری مشینری, کپڑا, دھاگے, ٹیکسٹائل سیکٹر میں استعمال ہونے والی ہر چیز نمائش میں رکھی گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت پوٹینشل موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی مصنوعات دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں. کل تو کافی رش تھا, آج میرا خیال ہے جسٹ اسٹارٹنگ ڈیز, بٹ لاٹ آف اسٹالز ہیئر, مشینری سے لے کے مینوفیکچرنگ اینڈ کیمیکل سے ریلیٹڈ بھی. تو یہ کہ اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار پاکستان ٹو اڈاپٹ نیو مشینری ایز ویل. پاکستان کے اندر جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سارے اپنا ویل پرفارمر ہیں, بس ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے, گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی ریلیکسیشن چاہیے. تو الحمدللہ پہلے بھی ہمارا نام تھا ٹیکسٹائل میں, اور گوئنگ فارورڈ بھی ہمارے پاس اتنی ہے اپرچونیٹیز, اتنا ہمارے ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہم ویل پرفارمر ہیں, پہلے بھی رہے ہیں اب بھی ہیں. ٹیکسٹائل نمائش میں پاور سولوشن ٹیکنالوجی کی جھلک اور مصنوعات نظر آئی. ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے پلس پاور سسٹم ہے, کیونکہ پاور کے لیے ایک انٹرپشن جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے کسی بھی انڈسٹری میں. اگر ان کی مشینریز چلتے ہوئے بند ہو جاتی ہیں تو ان کو کوئی ایسا سسٹم چاہیے کہ اگر پیچھے سے پاور سورس بند ہو جائے, فار ایگزامپل کے الیکٹرک ہو گئی, لیسکو ہو گئی, کوئی بھی انٹرپشن آ سکتی ہے, تو دے شوڈ ہیو دیئر اون بیک اپ سسٹم, تو وہ ہم لوگ کمپلیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے نمائش کو خوشائند قرار دے دیا. ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبران کا کہنا تھا کہ اس نمائش سے ایس ایم ای سیکٹر کو فائدہ پہنچے گا. اس شوز جیسے ٹیکسٹائل ایشیا انعقاد ہونے سے مزید ایونیوز اور سمجھ ہوتی ہے, جو مینوفیکچرر ہیں اور جو سپلائرز ہیں مختلف ممالک سے, انہیں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے کہ ہم لوگ اس کو آگے سمجھیں اور اپنے آپ کو کمپٹیٹو کریں. اور لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ مزید اس میں جو فیسلٹیز ہو سکے, جو ایکسپورٹر جو فارن ارننگ لا رہے ہیں ان کے حساب سے ہمیں مزید جو فیسلٹی ہو سکے, جو ہرڈلز ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. ٹیکسٹائل ایشیا نمائش ملکی ٹیکسٹائل سیکٹر کو فروغ دینے اور ایکسپورٹ بڑھانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ بسیم افتخار سے T21. منیچر آرٹسٹ کا شاہکار ماچس کی تیلی پر فن پارے تخلیق کر لیے. شہر قائد کے آرٹسٹ کا کام دیکھ کر شہری حیران. حسین چوہان کہتے ہیں پہلے فن پارے بنانے میں وقت لگتا تھا, اب چند دنوں میں بن جاتے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ملک کی رپورٹ میں. منیچر آرٹسٹ کا کمال, ماچس کی تیلی پر فن پارے تیار. شہر قائد کے منیچر آرٹسٹ کے آرٹ سے لوگ تعداد صلاحیتوں کے مالک حسین چوہان, جن کا تعلق سنگ تراشوں کے خاندان سلاوٹ برادری سے ہے.
حسین چوہان نے ماچس کی تیلی، موبائل کے اسکرو اور لکڑی کو تراش کر ایسے فن پارے تخلیق کیے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ پینٹنگز تو کافی وقت سے کر رہا ہوں، لیکن 2018 میں غیر ملکی کام دیکھ کر منییچر آرٹ کی طرف آیا۔ اسکیچنگ کرتے ہوئے تو مجھے 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن منییچر ورک میں نے ابھی حال ہی میں سٹارٹ کیا ہے 2018 میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں جو ہے نا سنگ تراشی کہہ سکتے ہیں اس کو، چیس، جس طرح میں نے ایک چیس بورڈ بنایا تھا اس کو شینی ہتھوڑی کی مدد سے اس کو تراشا۔ حسین چوہان کو انتہائی باریکی سے خطاطی، مختلف ممالک کے جھنڈے، پانی کا جہاز تراشنے اور پینٹ کرنے پر عبور حاصل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کا جو کام تھا وہ سنگ تراشی کا کام تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ کے، ان سے انسپائر ہو کے میں نے بھی سوچا کہ ان کی طرح جیسے وہ جانے کے بعد بھی آج ان کا کام زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنی بھی پرانی عمارتیں وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کی ایک یاد دلاتی ہیں کہ یہ مارواڑی سلاور جماعت نے کام کیا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ ایسا کام کروں جو کئی سالوں تک یاد رہے۔ حسین چوہان کو نہ صرف منییچر آرٹ بلکہ پینٹنگ اور سنگ تراشی پر بھی دسترس حاصل ہے۔ ہمت کرے انسان تو کیا کچھ ممکن ہو نہیں سکتا، یہ سچ کر دکھایا ہے کراچی کے منییچر آرٹسٹ حسین چوہان نے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔